مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں یہ بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کو سمجھ کر ہم روئے زمین کے اوپر باعث برکت بن سکیں۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کا جو میسج ہے اس کو پلیز آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ سے 15 سے 16 یا 17 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو لاسٹ میں آپ کے لیے بلکہ ان تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ شفا پائیں گے، اور آپ دعا کے لیے بھی ہمیں جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ دعا بھی کروا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں، اسے سبسکرائب اور شیئر اور لائک بھی کیا کریں۔ سو خداوند آپ سب دیکھنے والوں کو بہت برکت دے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نئی زندگی ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے تو پھر پرانی زندگی بھی ہے، اور پرانی زندگی جو ہے، جو پرانی انسانیت کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں آدم سے ملی۔ اسی طرح جیسے آدم سے گناہ ہو گیا اور وہ موروثی طور پر ہر ایک رنگ و نسل کے اندر، ہر انسان فرد و بشر کے اندر وہ موروثی گناہ آ گیا، اسی طرح نئی زندگی جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے، اور دنیا میں کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے اور چیک کریں گے، اس کلام کا اطلاق اپنے اوپر کریں گے، تاکہ ہم بھی باقاعدہ طور پر جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو نئی زندگی میں کے اندر چلتے ہیں، ان کی بھی یہ رپیٹ ہوگا، ان کے لیے بھی ریویژن ہوگی، اور جو اب تک نہیں ہیں ان کو آج حوالہ جات سے سن کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ نئی زندگی میں ہم چل سکیں، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہو کر نئی زندگی کے بغیر ہم آسمانی بادشاہت کے شہری نہیں ہو سکتے۔ لکھا ہے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ یوحنا کا خط جو ہے، جس کو محبت کا رسول بھی کہا گیا، یسوع مسیح تمام شاگردوں سے زیادہ اس رسول کو محبت کرتے تھے۔ یوحنا رسول جو ہے وہ کہتا ہے، اور یہ گواہی، یعنی اس کی یہ گواہی یہ ہے کہ کیا گواہی ہے؟ کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ کس کے وسیلہ سے؟ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے۔ تو لکھا ہے کہ اور یہ زندگی، یعنی جو نئی زندگی ہمیں ملی ہے، تو یہ زندگی اس کے بیٹے یعنی خدا کے بیٹے میں ہے، یعنی اس کے بغیر نئی زندگی جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ تو یوحنا یہ گواہی دیتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ خدا نے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے،
اور جس کے پاس خدا کا بیٹا یعنی اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی تو وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جیسے بائبل بتاتی ہے کہ 70 ورے قوت ہو تو 80 ورے آخر کو پھر بھی فنا ہے، مر جانا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یوحنا اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس لیے نئی زندگی کو لینے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آنے کی اور اسے اپنی جو ہے شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے افسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول افسس کو یوں لکھتا ہے، کہتا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، کس نے؟ باپ نے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو کیا ہوا؟ تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے کیا ہے؟ نجات ملی ہے۔ یعنی خدا باپ نے ہم پر اتنا فضل کیا ہے، اس نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پھر کیا کیا ہے کہ قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، یعنی وہ قصور، وہ جو پرانی انسانیت سے ہمیں ملے تھے، ہم کیا ہے؟ بنی نوع انسان مردہ تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ پھر کیا ہے؟ زندہ کیا، اور تم کو فضل ہی سے کیا ہے؟ نجات ملی۔ نہ صرف ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، بلکہ جب ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ذریعہ ہے۔ بائبل مقدس نہ صرف زندگی کا مکمل ضابطہ حیات بلکہ یہ ضابطہ نجات بھی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم نہ صرف ہمیشہ کی زندگی بلکہ نجات کو جب ہم حاصل کرتے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے بھی کیا ہے؟ وارث بن جاتے ہیں۔ گلتیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا اس کے 2 باب کی 20ویں آیت میں مسیح کے ساتھ، پالوس اقرار کرتا ہے، یہ بات آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے کیا ہے؟ حوالے کر دیا۔ یسوع مسیح ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے۔ پالوس رسول اس کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ ہم بھی اسی طرح جب توبہ کرتے بپتسمہ لیتے ہیں، بپتسمے کا مطلب ڈبویا جانا، رنگا جانا، مسیح میں دفن ہونا اور جی اٹھنا، یعنی جب ہم بھی بپتسمہ لیتے تو ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتے، اور پھر وہ ہمیں کیا ہے؟ ہم زندہ ہوتے، بلکہ مسیح خداوند ہم میں کیا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جسم میں زندگی جو ہے گزارتے ہیں، اور خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتے ہیں، نہ صرف روئے زمین کے اوپر بلکہ پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی کیا ہے؟ ملتی، ہم اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر جبکہ حالات میری اور آپ کی فیور میں نہیں ہے، بائبل بتاتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کے دن برے ہیں، اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے یا حالات جو کے مطابق ہم میں سے کسی کا جانا ہو جائے، تو ضرور ہے کہ ہمیں جیتے جی یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے۔ جیسے رومیو کے نام پالوس کا خط اس کے 8ویں باب کی
2 آیت میں لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا ہے آزاد کر دیا۔ جب ہم یعنی نئی زندگی اگر ہم چاہیے، ہم نئی زندگی میں چلتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا۔ کس لیے؟ یسوع مسیح میں، یعنی بغیر یسوع کے نئی زندگی نہیں ہے۔ نئی زندگی اسی وقت ملتی ہے جب ہم جو ہے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر نئی زندگی میں ہم چلتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب جو ہے یہ بہت اہم ہے، یہ ایمانداروں کے لیے ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا جو ہے پالوس رسول اس میں بتاتا ہے کہ روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، یعنی مسیح کے بغیر نہیں، بلکہ آگے لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ یعنی نئی کیسے ہو گئی؟ جب مسیح میں ہم آ جاتے ہیں۔ مسیح میں آنے کے بغیر ہم نیا مخلوق نہیں ہو سکتے۔ نئی زندگی میں چلنے کے لیے، نئی زندگی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسیح یسوع میں آنا اور اس میں شامل ہونا اور اس کو پہن لینا کیا ہے؟ وہ بہت ضروری ہے۔ پطرس کا پہلا خط اور اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے کیا ہے؟ پیدا ہوئے ہو۔ اور پھر اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو یعنی کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ بائبل مقدس اس کا تحریری کلام ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ذریعہ بنتی ہے خدا کے پاس لانے میں، اور پھر جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نئے سرے سے، اور یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں جنہوں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، نئی زندگی میں چلتے ہیں، یسوع کے حکامات کو مانتے ہیں، بائبل کے فالوورز ہیں، ان کی زندگی دعائیہ زندگی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، ان کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ لیکن جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے نئی زندگی حاصل نہیں کی، میرے عزیزوں ان کو ضرورت ہے کہ جیسے دوسرے باب کی جو ہے دوسری آیت، پہلا پطرس دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے نوزاد بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اس لیے بڑھنا ہے، کمال کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے جو ہے سپرد کرنا ہے، روح القدس کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، کلام کے پڑھنے سننے والے بننا، اس پر عمل کرنے والے بننا ہے تاکہ نئی زندگی سے ہم دور نہ رہ جائیں۔ نئی زندگی حاصل کرنے کے بغیر ہم آسمانی بادشاہت کے شہری نہیں بن سکتے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں ضرور ہے کہ ہم نئی زندگی میں چلیں، پرانی انسانیت پرانی زندگی سے توبہ کرنے کی، اور یہ خداوند نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ باپ نے ایسی محبت کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج ہم اس محبت کو جانیں، آج یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہمیں نئے مخلوق کے طور پر، کیونکہ پرانی انسانیت جو ہے وہ گناہ سے بری ہے، پرانی انسانیت جاتی رہے گی اس وقت جب ہم نئے سرے سے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج کے کلام کے حوالہ جات پر غور و خوض کر کے نہ صرف اس پر عمل کریں بلکہ اوروں کو بھی بتائیں
اور جو آپ کے خاندان گھرانے میں اب تک نشے بازیوں میں، حرام کاریوں، ناپاکیوں، شیعت پرستیوں، بت پرستیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو ہے غیر معبودوں کو مانتے ہیں، ان کو خداوند کے پاس لائیں، انہیں کہیں کہ نئی زندگی میں آئیں تاکہ نیا مخلوق بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور اس کلام پر ہم سب کو، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے جلالی نام میں تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ میں جب یسوع جی تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے، ہم نئی زندگی میں آ جاتے۔ پرانی زندگی، پرانی جو دکھوں سے بری، جو گناہ سے بری زندگی ہے، وہ جاتی رہتی ہے۔ ہمیں آپ میں نیا مخلوق ہونے کا شرف، اعزاز ملتا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی کامل قربانی کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں شکر گزار ہوں۔ سننے والوں کو بڑی برکت دے، اس کلام کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا فضل دے، تاکہ تیرے لوگ کلام کو جانیں، ہم سب اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، نئے سرے سے پیدا ہو کر نئی زندگی میں چلیں، تاکہ خداوند ہم تیرے ساتھ رہیں، نئے مخلوق پر طور پر زندگی گزارتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی سیر کریں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اور اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کئی طرح کی پرابلمز کا شکار ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، خداوند میں تیرا خادم ہوتا ہوا ہر طرح کی بیماری، کمزوری کو، بے روزگاری کو، مشکلات کو یسوع کے نام سے تیرے لوگوں کی زندگیوں سے ڈانٹتا، باندھتا، حکم دیتا ہوں کہ جاتی رہیں۔ تیرے لوگ شفا پائیں، برکت پائیں، صحت پائیں، اچھا روزگار ان کے پاس ہو، وسائل ہو، تاکہ خداوند وہ تجھ میں نئے سرے سے پیدا ہو کر نئی زندگی میں چلتے ہوئے نئے مخلوق کے طور پر تیرے جلال کا سبب بنے۔ انہیں برکت دے، سننے والوں کے ساتھ ہو۔ ہماری دعا فریاد کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، آمین۔